स्ट्रगल टीवी में खुशामदीद। गुज़श्ता चंद रोज़ से पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंगी टेंशन जो है वो हमने देखी है। और इस टेंशन के दौरान गुज़श्ता कम अज़ कम 6 रोज़ से हमने मुख्तलिफ़ वाक़यात देखे हैं और बिलख़ुसूस मीडिया पर हमें एक जंगी जुनून जो है वो बर्पा होता हुआ नज़र आया है। और उस सारी सिचुएशन में दोनों अतराफ़ अब जो है वो फ़तह के शादियाने जो है वो बजाए जा रहे हैं। लेकिन एक सबसे अहम पहलू इस जंगी जुनून का जो है वो उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और तकरीबन किसी हद तक इंटरनेशनल मीडिया में तो उसको जगह मिल रही है, लेकिन नेशनल मीडिया में और बाकी ओवरऑल सारी इस जंगी जुनून की डिस्कशन में कहीं वो पहलू नज़र नहीं आ रहा है। वो है जम्मू कश्मीर का पहलू। जम्मू कश्मीर एक एक इशू के तौर पे आलमी सतह पे एक कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे जो है वो जाना जाता है। और गुज़श्ता 7 दहाइयों से ज़ायद अरसा गुज़र चुका है कि ये मसला जो है वो हल नहीं हुआ। और जम्मू कश्मीर में बसने वाले पौने 2 करोड़ इंसान जो हैं, उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला जो है वो नहीं हो सका और उनको हक़ आज़ादी और हक़ खुद इरादियत नहीं मिल सका। लेकिन यही वो मसला है कि जिसकी बुनियाद पे हमने देखा है कि गुज़श्ता 7 दहाइयों के दौरान मुख्तलिफ़ जंगें और जंगी कैफ़ियत और जो जंगी टेंशन है, वो इन 2 मुल्कों के दरमियान जो है वो रूनुमा होती हुई नज़र आई है। लेकिन एक तो बड़ी जंगें हैं जिनको इंटरनेशनली गिना जाता है या फिर नेशनल मीडिया में वो अपनी जगह बनाती हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जो बॉर्डर टेंशन है, बिलख़ुसूस जम्मू कश्मीर को तक़सीम करने वाली जो सीज़ फायर लाइन है, जिसे शिमला माइदा के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल करार दिया गया था, वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर जो शेलिंग है, जो फायरिंग है, उसका सिलसिला जो है वो हर 4-5 साल के बाद जो है वो शिद्दत इख्तियार करता है। और जब भी जंगी माहौल बनता है, दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन इंक्रीज़ होती है। और उस सारे अरसे में भी सबसे ज़्यादा शिकार फिर वही सीज़ फायर लाइन के आर-पार का जो इलाका है वो बनता है। इस बार भी जो जंगी सूरत-ए-हाल बनी है, जो एक टेंशन क्रिएट हुई है, उसमें जहाँ मेनलैंड पे भी हमने हमले होते हुए देखे हैं, मिसाइल हमले देखे हैं, ड्रोन अटैक्स देखे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जो सबसे बड़े नुकसानात हुए हैं, वो फिर जम्मू कश्मीर में एलओसी या सीज़ फायर लाइन के दोनों अतराफ हमने देखे हैं। और वो ना सिर्फ़ जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में उन लोगों की सफ़रिंग्स जो हैं वो नज़र नहीं आ रही, दोनों अतराफ जो है वो यही कैफ़ियत है। किसी हद तक इंटरनेशनल मीडिया में उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है, लेकिन आज भी यानी उस जंगबंदी हुए, जंगबंदी माहिदा हुए या फिर दोनों अतराफ जंगबंदी पे इत्तेफ़ाक होने के बाद भी जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल या सीज़ फायर लाइन के इर्द-गिर्द होने वाले नुकसानात का उस तरह से तख़मीना नहीं लगाया जा सका है। अभी तक जो दस्तयाब मालूमात हैं, पाकिस्तानी ज़ेर-ए-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने जो फ़िगर्स जो है वो पब्लिक किए हैं, उनके मुताबिक इन 6 अय्याम के दौरान यानी 6 मई से 12 मई के दौरान जो है वो जो जितनी फायरिंग हुई है एलओसी के इर्द-गिर्द या सीज़ फायर लाइन के इर्द-गिर्द, उस फायरिंग की वजह से ना सिर्फ जो है वो एलओसी के करीब बसने वाले लोग जो हैं वो बड़े पैमाने पे मुतासिर हुए हैं, बल्कि एलओसी से चंद किलोमीटर्स के फासले पे जो शहर थे वो भी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। अभी तक जो सरकारी सतह पे डाटा फ़राहम किया गया उसके मुताबिक जो है वो 31 कैजुअल्टीज़ हुई हैं, 31 ऐसे लोग हैं जिनकी जान चली गई है, 123 लोग ऐसे हैं जिनकी जो ज़ख्मी हैं और जिनमें बड़ी तादाद जो है वो बच्चों की शामिल है, ख़वातीन की शामिल है। इसी तरह फिर जो है वो जो सरकारी तख़मीना है उसके मुताबिक 250 से ज़ायद यानी 257 टू बी एग्ज़ैक्ट जो है वो मकानात तबाह हुए हैं। इसी के साथ जो है 21 या 22 दुकानें जो हैं वो तबाह हो गई हैं और बड़ी तादाद में माल मवेशी जो है उसकी हलाकतें भी हुई हैं। दूसरी तरफ जो है वो एलओसी की दूसरी साइड पे अगर देखा जाए भारतीय ज़ेर-ए-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे भी बड़ी पैमाने पे जो है वो नुकसानात जो है वो होते हुए नज़र आए हैं। अभी तक वहाँ से भी कोई यानी एलओसी के इर्द-गिर्द बसने वाले जितने लोग हैं, वो जो मुतासिर हुए हैं, उनका कोई कलेक्टिवली डाटा सरकारी सतह पे जारी नहीं किया गया है। लेकिन जो वहाँ पे साफ़ियों ने रिपोर्ट किया, उसके मुताबिक 26 लोग जो हैं वो
کم از کم 26 لوگ جو ہیں وہ اس کراس بارڈر فائرنگ اور شیلنگ کے دوران جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہیں، اور صرف ایک اڑی سیکٹر میں 200 سے زائد مکانات جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ تو اس کیفیت میں اگر دیکھا جائے تو اسی طرح جموں ریجن میں پونچھ شہر، اڑی اور مینڈل کے علاقے جو ہیں وہاں پہ بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے، مکانات جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئے ہیں، اور اس طرح سے لگ رہا ہے جو وہاں سے ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ جس طرح ایک کارپیٹ بمباری ہوئی ہے اور بڑے پیمانے پہ املاک جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں، اور اس میں بڑے پیمانے پہ جانی نقصان سے اس لیے بھی بچ پائے ہیں، یعنی سینکڑوں کی تعداد میں جو جانیں نہیں گئی ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ وہاں سے جو ہی ٹینشن ہوئی تو ایون جو پونچھ شہر ہے وہاں سے بھی بڑے پیمانے پہ ہجرت ہوئی۔ اسی طرح جو لائن آف کنٹرول کا یا سیز فائر لائن کا پاکستانی زیر انتظام علاقہ ہے، وہاں پہ بھی کوٹلی میں، پونچھ میں، حویلی میں، اور پھر اڑی سیکٹر میں، پھر نیلم میں اور لیپا میں جو ہے وہ شدید فائرنگ کی گئی، شدید شیلنگ ہوئی، اس کی وجہ سے بڑے پیمانے پہ جہاں نقصانات ہوئے، اور بہت بڑی آبادی جو ہے، سینکڑوں خاندان جو ہے وہ ان کو ڈسپلیس ہونا پڑا، ان کو گھر بار اسی طرح چھوڑ کے جو ہے وہ ایک ایک دو دو کپڑوں کے جوڑوں میں جو ہے وہ انہیں گھر بار چھوڑ کے جو ہے وہ شہروں میں منتقل ہونا پڑا۔ اور ایک اور المیہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سارے پروسیس میں جو انتظامیہ ہے یا حکومتیں ہیں، مقامی حکومتیں، انہوں نے ان لوگوں کو کسی طرح سے بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، یعنی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے اپنے مکانات خالی کیے، لوگوں نے ان کے لیے جو متاثرین تھے، جو ڈسپلیسڈ ہو چکے تھے، ان کے لیے ان کی رہائش کا بندوبست کیا، ان کی خوراک کا بندوبست کیا، زخمیوں کے لیے بلڈ ڈونیٹ کیا، لیکن جو ہے وہ انتظامیہ کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر نظر آئی۔ اس کے برعکس جو ہے وہ انتظامیہ ایک اور کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آئی ہے کہ وہ پولیس اور انتظامیہ جو ہے وہ مسلسل ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ ان کیجولٹیز کو رپورٹ کر رہے تھے، ان متاثرین کے حوالے سے بات کر رہے تھے، یا کم از کم یہ آواز اٹھا رہے تھے کہ اس جنگی ٹینشن میں جو پاکستان اور بھارت کے مابین ہے، اس میں دونوں اطراف جو ہے وہ کشمیریوں کا قتل عام ہو رہا ہے، دونوں طرف کشمیریوں کا نقصان ہو رہا ہے، دونوں طرف جموں کشمیر کے لوگ جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، ان کے نقصانات ہو رہے ہیں۔ وہ اس سلسلے کو بند کیا جانا چاہیے۔ جس نے بھی اس طرح کی موقف اپنایا، جس نے اس طرح کی ڈیمانڈ کی، اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمات قائم کرنے کا سلسلہ جاری رہا، ان کو گرفتار کرنے، ان کو زیر بار کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، اور یہی کیفیت کم و بیش جو ہے وہ ہمیں سیز فائر لائن کی دوسری طرف بھارتی زیر انتظام جموں کشمیر میں بھی نظر آئی ہے۔ لیکن جو اہم چیز ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ گزشتہ 7 دہائیوں میں جنگی صورتحال ہو یا پھر جو ہے وہ امن کا دور چلنے والا ہو، ہر دو صورتوں میں جو ہے وہ جموں کشمیر کے لوگ جو ہے وہ سفر کرتے رہے ہیں، سیز فائر لائن کے ارد گرد ان کی جو ہے وہ ان پہ خوف کے سائے منڈلاتے رہے ہیں۔ گزشتہ 5 سال سے یا 4 سال سے ایک سیز فائر کے بعد ایک زندگی جو ہے وہ دوبارہ معمول کی طرف آ رہی تھی، اور 740 کلومیٹر کی اس پٹی پہ بسنے والے جو ہے وہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ کسی حد تک جو ہے وہ ایک معمول کی زندگی میں واپس آ رہے تھے، لیکن پھر ایک جنگی صورتحال جو ہے وہ اس نے ان کو آن گھیرا۔ تو اس کیفیت میں جموں کشمیر کا جو سوال ہے نہ صرف جو ہے وہ دب کے رہ جاتا ہے، اور ان کے جو ہونے والے نقصانات ہیں وہ دب کے رہ جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ متاثر پھر جموں کشمیر ہوتا ہے، اور جموں کشمیر ہی وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے گزشتہ 7 دہائیوں سے دونوں ملکوں کے درمیان، دونوں ملکوں کے حکمران طبقات کے درمیان جو ہے وہ ایک جنگی جنون اور جعلی دشمنی اور پھر امن کے ادوار چلتے رہتے ہیں، اور اس ایشو کے گرد ہی پھر اس ساری ٹینشن کو کریٹ کر کے جو داخلی تضادات ہیں، سیاسی تضادات ہیں، داخلی طور پہ مسائل ہیں یا پھر معاشی مسائل ہیں، ان سے توجہ ڈائیورٹ کی جاتی ہے، اور پھر اس نظام کے اندر رہتے ہوئے جو حکمرانی کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے راہیں ہموار کی جاتی ہیں۔ تو اس کیفیت میں جموں کشمیر جو ہے وہ سب سے پرائم وکٹم ہے، اور اس میں بسنے والے جو لوگ ہیں 2.25 کروڑ لوگ، وہ اس کا وکٹم بنتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ نہ صرف عالمی سطح پہ کہیں بہت میڈیا میں بہت جگہ مل پاتی ہے، اور نہ ہی اس پھر امن کا جو کھیل ہوتا ہے
اس میں بھی جموں کشمیر کو ایک کارڈ کے طور پہ، ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کی آواز جو ہے وہ کہیں پہ بھی ہمیں سنائی نہیں دیتی، نہ کسی ٹیبل پہ ان کی نمائندگی موجود ہوتی ہے، اور نہ ہی جنگی کیفیت کے دوران جو ہے وہ ان کی سفرنگز جو ہیں وہ ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ گنا جاتا ہے۔ اس کیفیت میں جموں کشمیر کے اندر بسنے والے لوگ جو ہے وہ ایک بار پھر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ اس جنگی جنون کو مسلط کرنے کے بجائے جموں کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت دیا جائے، انہیں مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے، تاکہ اس مسئلے سے جو ہے وہ ان کو نجات مل سکے، اور آخر میں کہ جموں کشمیر کی اس المیے کا، جموں کشمیر میں اس المناک داستانوں کا اور اس خوف کے سائے کا خاتمہ جو ہے وہ پھر جموں کشمیر کے عوام کی اتحاد پہ اور مشترکہ جدوجہد کے ذریعے سے جو ہے وہ ممکن ہے، کہ تاکہ نہ صرف جو ہے وہ اس خطے سے غلامی کی، سامراجی قبضے کی اور سامراجی جبر کی جو اندھیری رات ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے، بلکہ ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے جہاں پہ جموں کشمیر کے اندر بسنے والی تمام قومیں جو ہیں وہ اپنا حق آزادی محفوظ رکھتے ہوئے، اپنی شناخت کو محفوظ رکھتے ہوئے ایک فیڈریشن کے اندر، ایک سوشلسٹ فیڈریشن کے اندر جو ہے وہ اپنا مستقبل جو ہے وہ اس کو تعمیر کر سکیں، اور نئی نسلوں کو ایک بہتر زندگی کی جانب جو ہے وہ گامزن کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔